الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارہا یہ بات آتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایک ایسی خوبی رکھی ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اور راستہ دکھایا ہے کہ بھائی یہ سیدھا ہے اور یہ ٹیڑھا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، اگر اس پر چلو گے تو آپ کو یہ چیز انعامات کے طور پر عطا کی جائے گی، اور اگر اس راستے پر چلو گے تو یہ ٹیڑھا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرایا جائے گا اور آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی زندگی کا ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ رکھا ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی بہت سدھرے ہوئے ہیں اور سمجھے ہوئے ہیں، لیکن یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر اگر دیکھا جائے تو لباس کے معاملے میں اپنے کپڑوں کے بارے میں بہت گرا ہوا طبقہ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے اسی اصول کو سمجھانے کے لیے اور یہی بتانے کے لیے کہ ہم نے کیا چیز تمہیں عطا کی ہے، اس کا کام کیا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہونا چاہیے اور ہم نے کیا اختیار کر رکھا ہے اس کو بتانا۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا،
اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے۔ آپ کہو کہ کیسے قرآن عجیب بات کر رہا ہے، یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ سبھی دنیا کپڑے پہنتی ہے، سبھی پہنتے ہیں، کوئی چھوٹے پہنتا ہے، کوئی بڑے پہنتا ہے، کوئی فل پہنتا ہے، کوئی چست پہنتا ہے، تو یہ بتانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، قرآن کریم آگے ارشاد فرماتا ہے انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ لوگوں یہ جو لباس اور یہ جو کپڑے ہم نے تمہارے لیے نازل کیے ہیں، یہ جو اتارے ہیں، اب وہ کیسے اتارے ہیں، کیا پروسیس اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کر رکھا ہے، اور کیسے آج پوری دنیا کے اندر کپڑا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ آپ تک الحمدللہ بآسانی پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہی ہے۔ تو فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے سوآتکم، اپنے شرمگاہوں کو اور اپنے ستر کو چھپا کر کے رکھو۔ یہ سب سے پہلا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو بیان کیا ہے۔ کیا ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیزیں بیان کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو جیسے دوسرے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھائی جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے، تو ایسی دنیا میں پھرنے دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، دنیا میں ایسے نہیں گھومنا ہے، اگر ایسے گھومو گے تو پٹو گے، پھر یہ کام تمہارے ساتھ کیا جائے گا، آپ کو ایسے ایسے عذابات دیے جائیں گے۔ لیکن آج جو ہم نے دوسروں کو اختیار کیا ہے، اور جیسے ہم دوسروں کے پیچھے چلے ہیں، اگر ہم اسی طریقے پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیچھے چل پڑتے، ان کی اتباع کرنے لگتے، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر مسلمان طبقہ اور مسلمان گھرانے کی لڑکیاں اور عورتوں کا آج کیا حال ہے؟ ابھی حال ہی کی بات ہے، مظفر نگر کے اندر، آپ کا بہت پاس کا علاقہ ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 20 یا 30 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو بظاہر دیکھنے میں لگ رہے تھے ان کے ساتھ، اور ان نقاب کے اندر اور مسلمانوں کی لڑکیاں پکڑی گئی۔ کیا وجہ ہے ایسی؟ کیوں آخر ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پیروی اختیار کرنی شروع کر دی؟ ہم کہتے ہیں یار ملوں نے، ان مولویوں نے بس خامہ خواہ ٹانگیں اڑا رکھی ہے، کبھی یہ نہ کھاؤ، کبھی یہ مت کرو، کبھی وہ مت پہنو، کبھی یہ مت کرو۔ بھائی ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی تم لباس پہنو، تو تم یہ بتا دو ننگے ہو کر کے تم نے کون سی ترقی کر لی، کون سے تم نے آسمان کے تارے توڑ کر کے زمین پر لا کر کے رکھ دیے؟ آخر کیوں صرف اسلام کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اور اسلام کے پیروکاروں کو پریشان کرنے کے لیے یہ چال چلی جاتی ہیں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں؟ خاص کر کے آج کل بہت سارے تانے سننے کو ملتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے بھی، ویسے بھی جو رشتہ دار بھی نہیں ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا طبقے کا اگر اس کو سمجھا جائے، حالانکہ نہیں سمجھنا چاہیے، اگر چھوٹے سے چھوٹے طبقے کا انسان بھی ہے تو وہ اس مولوی کو آ کر کے چٹکیوں میں اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر کا نوکر ہے، میرا گھر کا غلام ہے، جو چاہے وقت ہے اس کے سامنے، یہ کچھ نہیں کہے گا، یہ باپ کی پراپرٹی ہے، جیسے چاہو اس کو چلا لو اور جیسے چاہو اس کو استعمال کر لو۔ معذرت چاہوں گا، کچھ سخت الفاظ بھی نکل سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ آج جو اخبارات کی سرخیاں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں لڑکوں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی گھرانے کی لڑکیوں کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ خواب کی اعلیٰ تعلیم ہے وہ تعلیم کہ جس میں باپ کی قدر اور ماں کی قدر نہ آئی ہو۔
جس کے باپ کا احترام کرنا اور جس تعلیم کی وجہ سے ماں کا احترام کرنا نہ آیا ہو، کیا تعلیم، کہاں سے اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہو؟ صرف ایک چھوٹے سے عشق کی وجہ سے جو ذرہ برابر بھی نہیں ہے، آج کل دنیا میں جو رواج پکڑ رہا ہے نا، تو یہ ان ماں باپ سے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ان ماں باپ سے جا کر کے آپ معلوم کریں کہ جس کی بیٹی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اور اپنے اس عاشق کے ساتھ بھاگتی ہے اور گھر سے نکل جایا کرتی ہے، اور اس کے دل پر کیا آرے چلتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو ہاں ہماری بیٹی کیسی تھی، ہم نے کیسا کیا ہے۔ ہم صرف ایک چھوٹی سی تعلیم کے لیے، اور جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، جو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ بھائی کریں گے کیا۔ ارے بھائی پڑھنے کے لیے پڑھنے سے انکار نہیں ہے، لیکن ایسا علم جس کے ذریعے سے اس کے گھر کے اندر دینداری پیدا ہو جائے، والدین کی اس کے اندر عظمت پیدا ہو جائے، اللہ اور رسول کو پہچاننا شروع کر دے، اور اپنی آگے نسلوں کی ان کی پرورش کرنا اور ان کو پالنا پوسنا سمجھنا شروع کر دے۔ یہ تعلیم، تعلیم کا مقصد ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس 2-4 ڈگری آ جائے کہ یہ ایم اے ہے، یہ بی اے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور بس کام ہو جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، کیا بغیر ایم اے اور بی اے والی روٹی نہیں کھا رہی ہیں؟ کیا ان کے گھر کے اندر سالن نہیں بن رہا ہے؟ کیا ان لڑکیوں کے اندر جنہوں نے اس طرح کی تعلیم حاصل نہیں کی وہ بھوکی مر رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک ہماری سوچ ہے، ہر انسان شادی لیٹ ہو رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جبکہ اگر آپ شریعت کو اٹھا کر کے دیکھیں، مذہب اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، تو بلوغیت کا زمانہ جو لکھا ہے خاص طور سے لڑکیوں کے بارے میں، تو وہ 9 سال سے بلوغت کی حد کو پہنچ جایا کرتی ہے، 9 سال سے بلوغت کی حد کو پہنچایا کرتی ہے، اور آج دیکھنے میں بھی ایسا نظر آ رہا ہے، اور مل بھی رہی ہیں ایسے کہ ہاں حقیقت میں یار وہ چیز جو 18-19 سال کی لڑکی اس وقت میں نہیں سمجھا کرتی تھی، آج 8 سال کی بچی سے آپ وہ باتیں معلوم کر لو، بتاتے کیا آپ کو بھی اتنی خبر نہیں ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا معاشرہ صرف تعلیم کو، اس تعلیم کی وجہ سے جس کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر، بس اس کی وجہ سے کھینچے جا رہے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں، ابھی پڑھ رہی ہے، تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے مقالہ ہو چکا ہے، اب کہاں چھپاؤ گے اس کو؟ یہ حالات ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے سطر کو چھپا سکو۔ آپ جانتے ہیں کتنے سطر چھپا رہے ہیں آج، کس قدر فحاشی اور عریانیت آ چکی ہے۔ مانتا ہوں قرب قیامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پورے بھی ہونے ہیں اور تمام کے تمام حق اور سچ بھی ہونے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ادھر دھکیلنا شروع کر دیں۔ لوگوں کی یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ یار جب ہونا ہی ہے تو روک کر کے کیا کریں گے؟ بھائی ایسا نہیں ہے، اگر ہم ہی نہیں روکیں گے تو پھر بچائے کیا ہے؟ اگر ہم ہی اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی عریانت کو ختم نہیں کریں گے تو بچائے کیا ہے؟ لیکن کمال کی بات یہ ہے، آج وہی باپ، وہی بھائی، وہی بیٹا اپنی ماں کو، اور باپ اپنی بیٹی کو، اور ماں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہے کہ میری بچی کس طرح کا لباس پہن رہی ہے، کس طرح کے کپڑے پہنے، خوش ہو رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچی کا کلپ دیکھ لیا، ویڈیو بنا رکھی ہے، بہت خوش ہو رہے ہیں کہ میری بچی دیکھ کتنا اچھا ڈانس کر رہی ہے۔ ارے عقل کی اندھی، آنکھ کھول کر کے ذرا دیکھ، کل تیرے گھر سے جب یہ لڑکی نکلے گی تو تجھے پتہ چلے گا اگر تیرے اندر شرم حیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسے ایسے حالات آئیں گے، کاسیات عاریات، کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مجمع سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تمام صحابہ کرام، سوچنے لگے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کپڑے پہن رکھے اور ننگا بھی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش صحابہ کرام کے ساتھ جس ماحول کے اندر موجود ہوتا وہ کہتا ہاں حقیقت میں ہے بھائی،
اگر یہ زمانہ نہ دیکھنے کو جس کو نہ ملا ہے، نہ ملا ہو، تو پھر اس کے لیے سمجھنا بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا ان لوگوں کو یہ سمجھانا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قاسیاتن۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مجھے یاد آیا، بات آگے چلوں گا لے کر کے انشاءاللہ۔ حدیث کا درس چل رہا تھا، یہ قرب قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھی۔ ایک حدیث آئی کہ قیامت کے وقت میں جب قیامت کا وقت قریب ہو چکا ہوگا تو لوگوں کی ران بول کر کے بتایا کرے گی۔ ران یہ اس کو بولتے ہیں کہ لوگوں کی ران بول کر کے بتایا کرے گی۔ ہم بڑے یار کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ زبان یہ بولنے کا کام کرتی ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں یہ تمام بولیں گے، لیکن کیا یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے استاد کو پرچی پہنچائی فوراً، میں نے کہا جی یہ اشکال ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حدیث کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے۔ اب چونکہ ہمارے لیے تو یہ فرض تھا کہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی امتحان میں آ جائے اور ہم پھر وہاں بغلے جھانکنا شروع کر دیں، تو ہم نے پرچی جیسے ہی پہنچائی، ہمارے استاد نے کہا ارے بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج یہ چھوٹی سی جو ٹیکنالوجی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں جس کو موبائل کہتے ہیں، یہ اکثر کی جیب کے اندر ہوتا ہے اور وہ جیب آپ کی ران کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ مراد ہے اس سے کہ آپ کی ران آپ کو بول کر کے بتائے کہ فون آ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس سے بات کرو۔ تو یہ ہماری سمجھ میں آئی، ہاں حقیقت میں ایسا ہی ہے، بس تھوڑی سی گنگناہٹ جھنجھناہٹ سی ہوتی ہے اور فوراً پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو بتایا، سمجھ میں آیا، ہاں حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ بھائی عورتیں ایسی ہوں گی قیامت کے قریب میں کہ وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی بھی نظر آئیں گی۔ صحابہ کرام چونک گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، یہاں پر لباس کی بھی اس میں بیان کی علماء کرام نے۔ شرح حدیث نے بیان کیا ہے کہ لباس 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر عیب ہوتے ہیں۔ پہلا لباس تو وہ ہے کہ انسان پہنے اور اس کا سطر بھی ظاہر نظر آتا رہے۔ اس کا سطر کیا ہے؟ مرد اور عورت کا سطر الگ الگ ہے۔ مرد کا سطر جو فرض ہے، جو ہر وقت میں انسان کو ایک مرد کو مرد سے بھی چھپا کر کے رکھنا ہے، وہ ناف سے لے کر کے اپنے گھٹنوں تک ہے۔ ہمارے یہاں گھٹنے بھی سطر کے اندر داخل ہے کہ آپ یہاں ناف سے لے کر کے آپ کے گھٹنے تک یہ تمام کے تمام کور ہونے چاہیے۔ آج کل بھی اس کے خلاف بہت ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہے کہ بھائی ہم نے ایک نیکر سے پہنا اور پوری گلی میں ایسے گھوم رہے ہیں۔ کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، نیا نیا اسلام کا زمانہ تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی لنگی یہ تھوڑی ران سے اوپر ہے، گھٹنے سے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ ران بھی سطر میں داخل ہے۔ بس ہمارے احناف کے یہاں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو گھٹنا آپ کا کھلا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سطر کے اندر داخل کیا جائے، اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ لباس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک لباس وہ ہے کہ آپ نے پہنا اور آپ کا سطر ابھی بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ صاف ظاہر ہے سطر یہ بھی چونکہ سطر میں داخل ہے، تو یہ پہلا لباس ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ آپ نے پہنا لیکن آپ نے وہ جو کپڑا پہنا ہے وہ اتنا باریک ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ایک جز نظر آ رہا ہے، ایسا بھی ہے۔ اسی کے اندر ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ بھائی آج کل کچھ شارٹ کرتا بھی چل رہا ہے، اس کو بس یہاں تک رکھتے ہیں، کبھی یہ تھوڑا نیچے چلا جائے، پتہ نہیں کس طرح عجیب، ہمیں تو عجیب ہی لگتا ہے وہ۔ تو اس کی وجہ سے بھی اکثر حضرات کا جو اس طرح کا کرتا پہنتے ہیں ان کا سطر بھی نظر آتا ہے۔ وہ کہیں گے بھائی کیسے نظر آتا ہے، تو وہ اپنا اپنا چیک کر سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر آپ تیسرا لباس ہے
کہ انسان لباس پہنے، موٹا بھی ہے اور پورا کور بھی بدن کو کر رکھا ہے، لیکن اتنا چست ہے، اتنا چپکا ہوا ہے بدن سے کہ بدن کی ساخت اس میں نظر آ رہی ہے، بدن کی بناوٹ اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو آج کل یہی حالات ہے، کہیں بالکل اتنے مچھردانی کے کپڑے ہیں، پورا بدن جھلک رہا ہے، اس کے اندر سے کیا پہن رکھا ہے، کیسا پہن رکھا ہے، کلر تک نظر آ جاتا ہے کس طرح کا پہن رکھا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ بھائی آپ نے اتنا چست لباس پہن لیا ہے، اتنا چپکا ہوا، اتنا ٹائٹ لباس پہن لیا ہے کہ آپ کے بدن کی ایک ایک سلوٹ اس کپڑے کے اندر سے نظر آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاسیات عاریات، کہ یہی عورتیں ہیں کہ جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے جو ابھی خطبے میں پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑا مزہ آیا ہے، سب کے سب معاف ہو گئے، بس جو چاہے کرو، مزہ آ گئے۔ لیکن ارشاد فرمایا الا المجاہرین، معاف تو سب کے سب ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں کی خیر نہیں ہے جو گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیان بھی کر رہے ہیں۔ سترہ اللہ، اللہ نے اس کو چھپایا تھا، لیکن یہ شخص اتنا، یہ کہنے اتنا بدبخت نکلا ہے کہ اس نے اس چھپے ہوئے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ رات کو کوئی گناہ کیا، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو چھپا لیا، کسی کو پتہ بھی نہیں، اکیلے میں پڑا ہوگا، کچھ دیکھ لیا یا اس طرح کی حرکت کر بیٹھا، کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اس کو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں آتا ہے کہ بھائی انسان کے گناہوں کو چھپایا جائے۔ آیان حدیث میں کتنا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سب کو لا کر کے یہاں کھڑا کر دو، فرشتے لے جائیں گے دھکیل کر کے، کوڑے مار مار کر کے چلو اللہ کی طرف، وہاں پہنچو۔ جب میدان حشر میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تمام کے تمام اس کے کالے چٹھے، اس کے سفید چٹھے کھول کر کے رکھ دیں، تو نے دنیا کے اندر کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، کیا کیا کام تو نے کیے تھے، سب تیرے سامنے۔ تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے جو اس کے انبار ہوں گے تمام کے تمام گناہوں سے لبریز۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا ارے کچھ نیکی بھی ہے، وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا بس تیری خیر نہیں، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، ان کی فہرست میں بھی نہیں ہے فرشتوں کی بھی کہ اس نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، اس کو لے جا کر کے اس کے پلڑے میں رکھ دو جو خالی پڑا ہوا ہے، جس کے اندر ابھی ایک بھی نیکی نہیں آئی۔ بس وہ پرزہ چھوٹا سا رکھا جائے گا نیکی کے پلڑے کے اندر، اور فوراً تمام کے تمام گناہوں کے جو پلڑا تھا، بھرا ہوا جو انبار تھا، پورا کا پورا اوپر اٹھ جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا کہ میرے بندے، یہ وہی چیز ہے کہ اتفاق سے تو نے مجھے یاد کیا تھا اور میں نے اس کو سنبھال کر کے آج کے دن کے لیے رکھ لیا۔ تو انسان بھی ایسا ہی ہے، ایسے ہی برائی بھی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے لیکن اگر وہ ظاہر کرتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے کہ بھائی اگر گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اور گناہ کی بھی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک وہ ہے جو کھلا کھلا کیا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جائے۔ تو اس شخص کو جو اتفاق سے ہو جائے، یہ بیان نہ کرے، تو انشاءاللہ ضرور ضرور اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اور آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر یہ باتیں بتائیں کہ بھائی ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے پر لوگوں کے سامنے چلنا چاہیے، کیسی ہماری بول چال ہونی چاہیے۔
بہت سخت الفاظ قرآن کریم نے عورتوں کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ اس چیز میں کہا ہے کہ اگر عورتوں کو بات کرنے کا اتفاق ہو بھی جائے، ہر جگہ اسلام کہتا ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، لیکن عورت کو کہہ رہا ہے کہ تجھے نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا، تجھے ایسے لفظوں میں، اگر ہماری زبان میں کہا جائے ایسے الفاظ سے تجھے بات کرنی ہے کہ سامنے والے کو پیشاب نکل جائے کہ بھائی بڑی خطرناک عورت ہے۔ ایسے الفاظ میں تجھے غیر کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنوں کے ساتھ نہیں، غیر کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر کوئی غیر طرح سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو کوئی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ اگلی مرتبہ سوچے کہ یار یہاں نہیں جا سکتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے وہاں جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر 100% دیندار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔